آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک وائٹ بلڈ سیلز. وائٹ بلڈس جو ہے اس کی نارمل کونس کی پہلے بات کرتے گئے، پھر اس کو فردر ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ وائٹ بلڈ انشاءاللہ سمجھ آئے گا تو زندگی بھر انشاءاللہ آپ لوگ نہیں بولے گا. 60 to 65% باڈی ویٹس، جب ہمارا باڈی کا وزن 60 کے جی یا 65 کے جی ہو تو اس میں weights is water is 70 kg, fluids in 40 liters waters. اگر ہمارا باڈی میں 70 کے جی ہو یا 65 کے جی ہو یا 60 کے جی ہو تو ہمارا باڈی میں جو واٹرز ہوتے ہیں، جو پانی ہوتے ہیں، وہ تقریباً 40 لیٹر تک ہوتے ہیں. چلو چلتے ہیں اس کی وائٹ بلڈس کی کتنا ہمارا باڈی میں کتنا پرسنٹ ہوتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز جو ہمارا ڈیفنس کا کام آئے گا، ہمارا باڈی کی سولجر کی طرح کام کرتے ہیں، اس کو وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں. 80% آف وائٹ بلڈ سیل 80% آف باڈی ویٹس از 5 لیٹر بلڈ ان ایڈلٹس. 8% جو ہوتا ہے وہ 8% ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز. اپروکسیمیٹلی 50 لیٹر ہمارا باڈی میں خون ہوتا ہے. جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں، سب کو کمبائن کرے تو 5 لیٹر ہمارا باڈی میں بلڈ ہوتے ہیں. بلڈ 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. فلوئڈ فارٹس پلازما ہوتے ہیں، پلس سیلز سے بنا ہوتا ہے. سیلز کیا چیز ہوتے ہیں؟ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. پھر فرام ایلیمنٹس آف بلڈس کون سے ایلیمنٹس سے بنا ہوا ہے؟ جو ریڈ بلڈ سیلز ہے، بظاہر تو ہم لوگوں کو ایک بلڈ نظر آتا ہے، سرخ بلڈ سیل آتا ہے، کیونکہ اس میں ہیموگلوبن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا کلر ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. جبکہ انسیکٹس میں اس کا بلڈ کا کلر ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں ہیموگلوبن نہیں ہوتا ہے. ریڈ بلڈ سیلز پلیٹلیٹس جو ہمارا خون کو جماتا ہے. ریڈ بلڈ سیلز یا سیلز ایک کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے، یہ آکسیجن وغیرہ کو ہمارا باڈی تک پہنچاتا ہے. لمفوسائٹس، مونوسائٹس، لمفوسائٹس اور ایزینوفائل، بیزینوفائل، نیوٹروفائلس، اس چیزوں سے فرام ایلیمنٹس بلڈ میں یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. چلو اس کے پور چیزوں کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کی نارمل کاؤنٹس کتنے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی میں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں. ویریشن ان کاؤنٹس، پھر اس کے ویریشن پڑھتے ہیں، پھر اس کے ٹائپس پڑھتے ہیں، پھر اس کی فنکشن پڑھتے ہیں. چلو پہلے اس کا فنکشن پڑھتے ہیں. ورک ایز سولجرس، یہ ہمارا باڈی میں سولجر کی طرح کام کرتے ہیں. ہمارا باڈی کو انسیکٹس اور مائکرو آرگنزم جیسے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، اور مختلف قسم کے پوائزنس فنجائی وغیرہ ہے، یا مختلف قسم کے کیمیکل ہے، یا مختلف قسم کے انسیکٹس ہم لوگوں کو ڈنگ لگاتا ہے. جیسے سونف ہے، کوبرا سونفس ہے، اس طرح بچھو ہے، اس طرح بہت سے جو پوائزنس اس کا وینز ہوتا ہے، جو اس کا زہر ہوتا ہے، اس طرح بہت سے چیزوں سے ہم لوگوں کو بچاتا ہے. سیو اور باڈی فرام انفیکشن جو ہوتا ہے ہمارے باڈی کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ ڈیزیز سے. تو آپ ایک بار غور سے لیکچر کو پڑھیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر ہم فردر اسٹڈی کرے گا. اس کو لے لیا انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہو. پھر پڑھتے ہیں نارمل کاؤنٹس. اس کا نارمل کاؤنٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 4000 to 11000 کیوبک
ملی میٹر ہوتا ہے، اور اس کا 10,000 to 50,000 کیوبک میٹرز ان چلڈرنس، بچوں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو بچی میں کتنا، بڑوں میں ایڈلٹ کس چیز کو کہتے ہیں، بالغ آدمی میں 4,000 to 11,000 ہوتا ہے، اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹیپس ہوتے ہیں، کتنے ٹیپس ہوتے ہیں، ٹیپس وائٹ بلڈس کے کتنے ٹیپس ہوتے ہیں؟ پہلے اس کے 2 میجر ٹائپس ہیں، گرینیولوسائٹس، ایک گرینیولوسائٹس۔ گرینیولوسائٹس کس چیز کو کہتے ہیں؟ گرینیول جو ہوتا ہے، لفظ گرینیول سے نکلا ہوا ہے، دانے سے نکلا ہوا ہے، جس میں دانے ہوتے اس کو گرینیولوسائٹ کہتے ہیں۔ گرینیولوسائٹ میں کیا چیز ہوتے ہیں؟ نیوٹروفائل، ایزینوفائلس، بیزوفائل۔ گرینیولوسائٹ میں 3 ٹائپس ہوتے ہیں، اور پھر ایک گرینیولوسائٹس میں کیا چیز ہوتے ہیں؟ لمفوسائٹ اینڈ مونوسائٹس، اس میں دانے نہیں ہوتا ہے۔ لائف سپونس کی اب اگر ہم بات کریں، اس کا half day to 50 days، اس کا لائف جو ہوتے ہیں آدھے دن سے 15 دن تک ہوتا ہے۔ RBC کاؤنٹس -4 to 5.5 ملین کیوبک میٹر ہوتا ہے۔ اس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتا ہے، RBC کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریڈ بلڈ سیلز۔ وائٹ بلڈ کاؤنٹس ہوتے ہیں -40,000 to 11,000 کیوبک ملی میٹر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے وائٹ بلڈ سیل پروٹیکشن، ایک کدھر بنتا ہے؟ اٹس پروٹیکشن فرام بون میرو، یہ ہمارا بونز جو ہوتے ہیں، جب ہیمرز ہوتا ہے، ہیمرز کی ہڈی جو ہوتا ہے، یا ہمارا ہڈوں میں بون میرو ہوتا ہے، تو ادھر وائٹ بلڈ سیل کی پروٹیکشن ہوتا ہے بون میرو میں۔ پھر ہوتا ہے ویریشن کاؤنٹس انکریز ویریس ان کنٹیکس، اگر ہمارا باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں وائٹ بلڈس تو کون سے بیماری ہوتا ہے، اگر کم ہوتے تو کون سے بیماریاں ہوتے ہیں۔ پھر پہلے کرتے ہیں انکریز دا کاؤنٹس مینس ڈیزیز، لائک کون سی ڈیزیز ہوتا ہے، اگر ہمارا باڈی میں وائٹ بلڈ سیلز کوئی انفیکشن کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیز کی وجہ سے جب ہمارا باڈی میں اس کا انکریز ہو جاتا ہے تو وہ بھی نقصان ہے، اگر کم ہو جائے، ڈیکریز ہو جائے تو بھی نقصان ہے۔ انفیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ لوگوں کو ٹیسٹ دے گا کہ اس میں وائٹ بلڈس کی انکریز ہوتا ہے یا اس میں کون سا ٹائپس کا انکریز ہوتا ہے یا کون سا ٹائپس ڈیکریز ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں نیچر میں ہر چیز کا درمیانی آپ لوگوں نے ایک حد تک کرنا ہے، نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسٹڈی کو ریگولر کرے، بہت زیادہ بھی نہیں کرے، اپنے آپ پر برڈن بھی نہیں بنا ہے، اپنے آپ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرے، اور اس طرح بھی نہیں پڑھے کہ آپ بالکل نہیں پڑھے، ایگزام میں فیل ہو جائے۔ تو آپ لوگ امید کرتے ہو کہ آپ لوگ پڑھتے جائے اور سیکھتے جائے۔ انفیکشن کون سے انفیکشن ہوتا ہے؟ گلینڈولر فیور ٹیوبرکلوسس جیسے ٹی بی ہوتا ہے، کولڈ ہوتا ہے، وہ تو کامن جو نزلہ ہوتا ہے، الرجی ہوتا ہے، جو بہت سے لوگ کسی چیز سے الرجی ہوتا ہے۔ ڈیکریز کنٹیکٹ مینس ڈیزیز، اگر اس کا ڈیکریز ہو جاتا ہے تو ہمارے باڈی میں کون سے بیماری ہوتا ہے، جیسے ملیریا ہے جو ایک مچھر سے ہوتا ہے، مادہ مچھر سے ہوتا ہے، مادہ ہینوفیز ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مادہ مچھر سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے انڈے دیے ہوئے، تو وہ اس کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتا ہے، تو اس مادہ ہینوفیز میں ہوتا ہے، ایک بندے کو کاٹتا ہے، جب اس کا ملیریا ہو تو وہ دوسرے بندے پہ وہ وائرس اس کے منہ میں ہوتا ہے، اس کے خون میں ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بندے کو جب کاٹتا ہے تو وہ بیماری کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ ہوتا ہے، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، اسپلین ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اسپلین جو ہوتا ہے ہمارا RBC کو بناتا ہے، جو لیور کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو خراب ہوتا ہے۔ ڈس آرڈر ہوتا ہے، جو ڈس آرڈر کس سے ہوتا ہے؟ جب کسی چیز خراب ہو، کرینورس آف لیورس، اس طرح
اے ڈیزیز ہوتے ہیں. پھر آتا ہے وائٹ بلڈ کاؤنٹ انکریز اراؤنڈ 1 lakhs. اگر 1 لاکھ سے اس زیادہ ہوتا ہے ان دا کنڈیشن لائک بلڈ کینسر. جب 1 لاکھ سے وائٹ بلڈ زیادہ ہو 4000 یا 11000 سے زیادہ ہو جائے تو کون سا بیماری ہوتا ہے 1 لاکھ تک پہنچ جائے تو بلڈ کینسر ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا فیس بک وغیرہ میں آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ اس میں کون سا بیماری ہوتا ہے بلڈ کینسر ہوتا ہے. پھر جب ایسے ہم لوگوں نے گرینلوسائڈ پڑھا تھا. پھر واپس اس کی طرف آتے ہیں جب اس کو کاؤنٹس جب ہمارے باڈی میں کتنا پرسنٹ ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیوٹروفائل جو ہوتا ہے نیوٹروفائل ہمارے باڈی میں کتنا پرسنٹ ہوتا ہے 50 to 60% ہوتا ہے. جب انکریز ہوتا ہے کون سی انفیکشن ہوتا ہے پوائزننگ فرام کیمیکلز. جب ہم ایک پوائزنس کیمیکل ہمارا باڈی میں داخل ہو جاتا ہے تو جیسے بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں زہریلی ہوتا ہے تو اگر ہمارا باڈی میں اگر ہم اس کیمیکل کو کھا ہے تو اس کو یا اس کیمیکل کو ایک بندہ زہر پی جاتا ہے تو اس میں اس کا نیوٹروفائل کا انکریز ہو جاتا ہے. اور پوائزنس فرام وینوم جیسے زہر کی وجہ سے بھی ہمارا باڈی میں انکریز ہوتا ہے. ایموریجز. پھر ڈکریز کون سا کنڈیشن میں ہوتا ہے ٹائیفائڈ. اگر ہمارا لوگوں کو ٹائیفائڈ کس چیز کہتے ہیں بڑی بخار جو پشتوں میں بڑی بخار کہتے ہیں. ٹائیفائڈ میں ٹیوبر کلاسز ٹی بی وغیرہ کا جب ہوتا ہے. وٹامن ڈیفیشنسی جب ہمارا باڈی میں وٹامن کی کمی ہو جائے تو بھی ہمارا باڈی میں اس کا نیوٹروفائل جب ڈکریز ہو جائے تو ہمارا باڈی وٹامن کی ڈیفیشنسی ہوتا ہے. جیسے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آرڈن کمزور ہوتا ہے. وٹامن اے کی کمی سے ہم لوگ رات کو نہیں دیکھتے. اس طرح بہت سی بیماری ہوتے ہیں. پھر چلتے ہیں لمفوسائٹس. لمفوسائٹ جو ہوتا ہے 20 to 30% ہمارا باڈی میں ہوتا ہے. اور اس کا جب انکریز ہو جاتا ہے میپس خسرہ جو کہتے ہیں میپس آپ لوگوں نے سنا ہوگا جیسے بچوں میں لگتا ہے وہ ایک بار آتا ہے پھر نہیں آتا ہے. کیونکہ وہ کیوں آتا ہے آپ لوگوں کا کوسچن ہوگا کہ یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ایک بار ڈیزیز کو پہچان جاتا ہے ایک بار اس کے ساتھ لڑ جاتا ہے. جیسے پہلے کسی آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے. جب ایک بار اس کے ساتھ لڑ جاتا ہے تو اس کے دوسرا بار اس کے لڑنے کے لیے اس کو تیار ہوگا. جیسے آپ ایک گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں آپ نے بیٹسمین ہو آپ ایک بالر کو نہیں جانتے وہ نیا بالر ہو کہ آپ لوگوں کو کس طرح پھینکتا ہے آپ پر کس طرح بولنگ کرتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں. اگر آپ دوسرا میچ اس کے ساتھ کھیلتے ہو تو آپ لوگوں کو ایزی ہوگا. اس طرح ہمارا وائٹ بلڈ سیل اس طرح کسی انفیکشن کو ایک بار پہچانتا ہے. آپ لوگوں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بخار کیوں عام لوگ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور میپس جو خسرہ ہوتا ہے ایک بار آتا ہے. اس طرح بہت سی بیماری جو ہمارا زندگی میں ایک بار آتے ہیں تو ہمارا وائٹ بلڈ سیل اس کو پہچان جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھرپور مذمت کرتے اس کو جلدی ختم کرتے. کیونکہ جو پھیر ہے جو بخار کا جو نزلے وغیرہ کا وائرس ہوتا ہے بیکٹیریا ہوتا ہے تو وہ اپنے شکل کو چینج کرتا ہے مختلف شکل میں آتا ہے. ایک بار ایک شکل میں آتا ہے دوسرا بار دوسرے شکل میں آتا ہے. اس لیے ہمارا لیمفوسائٹس یا ہمارا وائٹ بلڈ سیل اس کو نہیں پہچانتا ہے. ڈکریز ٹیک مور اسٹیرائڈس. جب ہم زیادہ اسٹیرائڈس کہتے ہیں یا ریڈیشن جب ہمارا باڈی میں ریڈیشن زیادہ پاس ہو جاتا تو بھی لیمفوسائٹس کم ہوتا ہے. ایزینوفائل جو ہوتا ہے ہمارا باڈی میں 2 to 40% ہوتا ہے. انکریز دس از کالڈ ایزینوفیلیا. جب یہ ہمارے باڈی میں انکریز ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز ہوتا ہے ایزینوفیلیا کہتے ہیں اس میں کون سے ڈیزیز ہوتا ہے الرجی استھما سانس کی. جب ہمارا سانس پھول جاتا ہے ہمارا سانس بن جاتا ہے تو اس کو استھما کہتا ہے. پیراسائٹس ان بلڈس پیراسائٹس ان گٹس
اس طرح اے بیماری ہم لوگوں کو رکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرے اور بیل آئیکن کو دبائیں. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ وغیرہ کے ساتھ اور ہمارے چینل تک دیکھتے رہتے. چلو پھر نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اگر ہم لوگوں کے پاس ٹیم ہو یا ہمارا پاس ٹیم ہوا تو ہم آپ لوگوں کو پلیٹلیٹس اور ریڈ بلڈ سیل بھی اس کو بھی پڑھائے گا. اور لیمفوسائٹس کو گرینولوسائٹ کو اگر ٹھیم ہوا تو اس کو بھی ڈیٹیل سے پھر فردر اسٹڈی کرے گا. یہ آپ لوگوں کو جرنل خلاصہ اس کا بتایا آپ لوگوں کو اور اس کا جرنل اوور ویو دیا اور امپارٹنٹس پوائنٹ آپ لوگوں کو بتایا. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو.